وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ دنیا کے دوسرے علم ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ جو معلومہ، اطلاع اور مسلمہ آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اس کو لیتے ہیں اور پھر آپ اپنی تحقیق اور اپنے تجربے اور اپنی جستجو کے ساتھ اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح ہے تو اس پر بنیاد رکھ کے آگے بڑھتے ہیں، غلط ہے تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے علم ایسے ہی ہیں، سائنس کا علم ایسا ہی ہے کہ انسان جب اسے لیتا ہے تو مسلمہ کے طور پر لیتا ہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن آپ کا اس کے بارے میں اگر آپ گہرائی کے ساتھ اس علم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً صحیح ہے۔ آپ اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اور اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جان سکوں کہ یہ جو معلومہ مجھے حاصل ہوا ہے، یہ جو انفارمیشن مجھے ملی ہے اور یہ جو بات میرے تک پہنچی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن وحی کے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ وحی کا علم اللہ رب العزت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ علم حاصل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو اس علم کے اوپر یقین اور اطمینان بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ انہیں اس طرح اس علم کے اوپر اعتماد اور وثوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواس کا اور ظاہر جو حالات ہوتے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا ہوتا ہے نا، اس علم کے اوپر ان کا یقین ایسا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر حالات سے بھی متاثر نہیں ہوتے اور لوگوں کی باتوں سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ میری بات شاید واضح ہو گئی، سمجھ آ گئی نا؟ یعنی حالات کتنے ہی مایوس کن ہوں، کتنے ہی ناگفتہ بے ہوں، کیسے ہی ایسے حالات ہوں کہ انسان کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بس آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو ان کو اطلاع دی ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت نے ان کو خبر دی ہوتی ہے، الانباء والاخبار، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو بتایا گیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کے مقابلے میں بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان حالات کو بدل دے گا۔ نبیوں کی زندگی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ علم یقین آفرین علم ہے، اس لیے وہ اپنا راستہ نہیں بدلتے، اسی راستے کے اوپر لگے رہتے ہیں، اپنا راستہ نہیں بدلتے۔ جو راستہ اس علم کا راستہ ہے اسی راستے کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور چونکہ آج ایمان اور مادیت کا معرکہ ہے اور وحی کا علم اور محسوسات کا اور معقولات کا علم اس کا معرکہ ہے، تو اس معرکے کے اندر استقامت کی ضرورت ہے، عزیمت کی ضرورت ہے۔ استقامت اور عزیمت کے بغیر اس معرکے کے اندر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان عزیمت اور استقامت کے ساتھ اس علم کے اوپر قائم رہے اور جو راستہ یہ بتاتا ہے اسی راستے کو اختیار کرے تو اللہ رب العزت
ایسے لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے سرفراز فرماتے ہیں۔ تو انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے جتنے بھی علوم ہیں انسانی، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ آگے وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ جتنا علم ہے وہی کے علم کے علاوہ وہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے، وہ دنیا کی حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ دنیا کے مستقبل کا علم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ اس وقت کے اندر ایسا ہو جائے گا، آبادی اتنی بڑھ جائے گی، خوراک کی قلت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے جو مستقبل کے اندر رکھا ہوا ہے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، ان کے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جو ان کے حسابی اندازے ہوتے ہیں، ریاضیاتی، ان کی مساواتوں کے ساتھ انہوں نے مفروضے قائم کیے ہوتے ہیں، وہ غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس دنیا کے بعد جو دنیا اور جو اس کے بعد کائنات اور جو اس کے بعد عالم ہے، وہ قبر کا ہو یا وہ حشر کا ہو، اس کے بارے میں تو جانتے ہی نہیں، اس کے بارے میں تو بالکل نہیں جانتے، بالکل بے خبر، اور ماضی کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور حال کے بارے میں بھی بہت تھوڑی معلومات ہے، بہت تھوڑی معلومات ہے۔ اور اس بات کا تو خیر اعتراف کیا ہے ماہرین نے۔ ایک کتاب ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اصل انگریزی کی کتاب ہے، العالم المجہول، وہ کائنات جس سے انسان بے خبر ہے، دی یونیورس ان نون، مجہول کائنات جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا اور وہ موجود ہے، انسان کے علم کی وہاں تک رسائی نہیں۔ یہاں کا جو علم ہے وہ بھی بہت تھوڑا انسان کو ملا ہوا، انسان کی فکری اور عقلی رسائی بھی بہت محدود، اور انسان کی قوت بھی بڑی محدود، اور انسان کی مہلت بھی بڑی محدود، اور اس کا میدان عمل بھی بڑا محدود ہے۔ اس وسیع کائنات کے اندر یہ انسان اور اس کا یہ ارد گرد کا ماحول، یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے۔ یہ پوری زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، یہ اگر اس کائنات کے اندر لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا تو یہ باریک پینسل کے ساتھ آپ کسی کاغذ کے اوپر نشان لگا دیں تو وہ جو نشان آپ کو نظر آتا ہے نا، اس زمین کی حیثیت اس کائنات کے اندر اس نشان کی جتنی بھی نہیں ہے۔ اتنی وسیع کائنات، انسان اس کے بارے میں کیا جانتا۔ لیکن وہی کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، یہ چیزوں کی حقیقت کا علم ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ایسا یقین نصیب فرما دیتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت اس طرح اس چیز کو بٹھا دیتا ہے کہ وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی کمر جلی ہوئی ہے اور اس میں سے خون اور پانی رس رہا ہے، کوئلے بجھے ہوئے ہیں ان کے خون کے ساتھ اور ان کے جسم سے نکلنے والے سیال کے ساتھ، اور وہ جلی ہوئی کمر لے کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور آ کے سامنے کمر پیش کر دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ تستنصر اللہ، اللہ سے مدد مانگے، کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو کہا، خباب میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہیں، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ رب العزت میری مدد کرے گا۔
اب حالات بہت ہی زیادہ مایوس کن ہیں بظاہر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امید ہے، پر امید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وعدے پر یقین ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے وعدے پورے کیے، کوئی شک نہیں پورے کیے۔ اور اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بھی آ کر کہا کہ بیٹا میں اب بوڑھا ہوں، سارے قوم قبیلے کے لوگ جو ہے نا وہ میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو تو میں ان سب کا مقابلہ کر سکوں، میں نے تیرا ساتھ دیا ہے لیکن اب میری ہمت جواب دے رہی ہے، تو آپ اس راستے سے ہٹ جائیں اور یہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس طرح پہلے لوگ آپ کی عزت کرتے تھے وہ کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اکیلا رہ جاؤں تو یہ میں نے کام کرنا ہے، آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں، مجھے آپ کی بھی مدد کی ضرورت نہیں، آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ یقین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو نصیب فرماتا ہے، اور نبیوں کے ساتھ رہ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کر اور ان کی صحبت میں رہ کر یہ یقین منتقل ہوتا ہے دوسروں کی طرف، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر استقبال کی صلاحیت ہو اور تأثر اور انفعال کی صلاحیت ہو۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ جو اطلاعات مرکز سے نشر کی جا رہی ہوتی ہیں یہ موبائلوں کے اوپر اور ٹیلی فون کے اوپر، اگر ریسیور ہوگا تو وہ لیں گے نا، اگر ریسیور ہی نہ ہو، اسے قبول کرنے والا آلہ ہی جو ہے وہ معطل ہو تو وہ اثر انداز وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو انسان کے اندر قبول کی صلاحیت ہو تو نبیوں سے یہ ان کے جو مصاحب ہوتے ہیں، جو ان کے رفقا ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کی طرف یہ چیز منتقل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ یقین کے نقل کا اور یقین کے حصول کا آگے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے علوم شرعیہ کے اندر القاء اور تلقی کا سلسلہ جو ہے نا یہ علماء نے قائم رکھا ہوا ہے، یہ نرا کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، نرا کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ انسانوں سے انسانوں کی طرف جاتا ہے، انسانوں سے انسانوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کیوں بھیجا ہے؟ انسانوں کے اندر ان کی رہنمائی کے لیے، نمونہ بنتا ہے ان کے لیے اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اس سے جو چیز دوسروں کی طرف منتقل ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک انسانی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سلسلہ سبب اور مسبب کا بنایا ہوا ہے، اور ایک اسباب کا تسلسل اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت یہ چیز اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو نبیوں کو اللہ رب العزت علم بھی دیتے ہیں اور یقین بھی دیتے ہیں، اور پھر نبیوں کے ذریعے یہ علم اور یہ یقین آگے منتقل ہوتا ہے، اور اس علم کے اندر چیزوں کی حقیقت اور ان کا ماضی اور ان کا مستقبل بتایا جاتا ہے۔ جتنا انسان کے لیے ضرورت ہے اتنا اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں، اور جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اور انسان کو یہی کہا گیا ہے کہ تو اس کے پیچھے نہ لگ، وہ تیرے لیے تیری پہنچ سے باہر ہے اور تیرے لیے وہ فائدہ مند بھی نہیں، جتنا نافع ہے اتنا تجھے بتا دیا گیا ہے، اس پہ قناعت کر۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت پھر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کا معنی ہم عام طور پر تصدیق کر دیتے ہیں، لیکن تصدیق بھی اس کے اندر آتی ہے، تصدیق کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے ایمان کے اندر، لیکن اصل ایمان کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اعتماد اور وثوق، اگلے کو
امن میں کر دینا کہ تو مطمئن ہو جا میری طرف سے تجھے تکذیب کا، مخالفت کا یا نہ ماننے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میں اس کے اوپر مطمئن ہوں۔ تو یہ جو اعتماد اور وثوق اور اطمینان ہے، ٹھہراؤ اور قرار ہے، یہ اصل ایمان کی حقیقت ہے۔ تو اس سے یقین پیدا ہوتا ہے، اس قرآن کے علم سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو ذرا متوجہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ اللہ رب العزت سے مانگنا بھی چاہیے اور اس پر انسان کو محنت بھی کرنی چاہیے۔ محنت کیسے کرنی چاہیے؟ تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور بار بار پڑھنے کے ساتھ، اور خاص طور پر جو اللہ رب العزت کی سنت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، انسان اللہ کی اس سنت نبیوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ جیسے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے، ان چیزوں کو پڑھتا رہے اور ان چیزوں پر غور کرتا رہے، تو پھر انسان کا یقین اور انسان کا یہ جو وثوق اور اعتماد ہے یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ سے مانگے بھی اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتا بھی رہے۔ تو دنیا کا جو علم ہے، سائنس کا علم ہو، وہ محسوسات کا ہو یا معقولات کا ہو، میڈیکل سائنس ہو، وہ یہ کیمسٹری والی ہو، فزکس والی ہو، یا ٹیکنالوجی کے جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ علم ایسے ہیں کہ ان کے اندر خطا کا امکان ہوتا ہے، اور اسی لیے آگے سے آگے بہتر سے بہتر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن وحی کا علم جو ہے یہ جب بھی دیا جاتا ہے تو وہ غلطی اور خطا کے امکان سے مبرہ ہوتا ہے، غلطی کا امکان اس میں نہیں ہوتا۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ تو یہ علم بالکل حق ہے، سچ ہے اور قطعی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے اور بدلنے والا نہیں ہے۔ تو انسان کو اس کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ۔ زندگی میں بھی کوئی انسان کو اگر میسر ہو تو اس کے ساتھ بھی انسان مرتبط رہے، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہے کہ جن کا روحانی فیض آج بھی اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انسان مطالعہ کرے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور محبت کے ساتھ اور والہیت کے ساتھ اور جو محبت کی وابستگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر انسان سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کے پھر اور اثرات ہوتے ہیں۔ ویسے تو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہے ان کا مقصد صرف تحقیق ہوتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے ان کا مقصد تنقید ہوتا ہے۔ تو یہ کئی یہودی اور کئی عیسائی اسکالر ایسے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی لیکن نقد کے لیے، نعوذ باللہ آپ پر اعتراض کرنے کے لیے، اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ کام کیا تو تنقید کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بعض لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ جی ہم معلومات جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر سیرت کا نور نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر آدمی اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تعظیم اور توقیر ہے، اور اس طرح کا لگاؤ ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو جاؤں اور آپ پر فدا ہو جاؤں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، فدا روحی و ابی و امی، میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ چیز انسان محسوس کرے تو پھر واقعتاً سیرت کا اثر ہوتا ہے، احادیث کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں انسان کے شعور میں نہیں ہوتی اور انسان ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا،
تو پھر یہ سلسلے ایسے ہی رہتے ہیں کہ پڑھتا پڑھاتا بھی رہتا ہے انسان، سنتا سناتا بھی رہتا ہے، لیکن وہ بات یہ ہے کہ جیسے کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، انسان ایسے بے فیض رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان کو ان چیزوں سے ایسے متاثر ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی کے اندر آ جائیں اور انسان ان میں جینے لگے اور ان سے جینے لگے، اس میں جیے اور اس سے جیے۔ یہ چیز ہے اصل جو اس علم کی برکت اور اس علم کا فیض ہے۔ تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادیت کا جو معرکہ ہے اس میں کام کرنے کے لیے یہ جو انسان کی کیفیت ہے قلبی اور روحانی، اس کی ضرورت ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ قلبی کیفیت جو ہے انسان کے اندر ہو، اور پھر یہ جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہیں، جو اس کے پاس آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب کر دے۔ تو اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کے پاس بیٹھا جائے تو اللہ کی یاد آئے، اور جب ان کی مجلس میں چلا جائے تو انسان پھر دوسری چیزوں سے منقطع ہو جائے، کہ ان کا انقطاع ہوتا ہے ساری چیزوں سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ تعلق باللہ کے اندر اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ وہ وتبتل الیہ تبتیلا کی تفسیر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جانے والا بھی پھر اسی چیز کی تفسیر بن جاتا ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان دوسری چیزیں چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزیں چھوڑی نہیں، دوسری چیزوں کو بھی قائم رکھا، لیکن یہ جو تعلق باللہ ہے یہ غالب تھا، اور دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس میں کسی اور کو بسایا نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس علم کی برکت ہے، اور یہ اس علم کا نور ہے۔ جس کو اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ جو علم دیا ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، بصائر من ربکم، یہ انسان کی آنکھیں کھولنے والی چیز ہے، اور یہ بصیرت ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور اس علم کی جو محور ہے، یا جو اس علم کا مرکز ہے، یا مرکزہ کہہ لیں اس کو، جس کو آج کل کی ایٹمی زبان میں نیوکلس کہا جاتا ہے، وہ مرکزہ جس کے گرد سارے الیکٹران اور نیوٹران اور پروٹون جتنے بھی ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں۔ تو جو مرکزہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت، اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت، یہ ہے اس علم کا مرکز۔ یہ مسائل، دلائل، فرقے، ان کی معلومات، ان کی تردید، ان کا جواب، اعتراضوں کا یہ ساری دوسری چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے، علم کا، یقین کا، اور محبت کا، خوف کا اور رجا کا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے عبودیت کا، شکر کا، وفا کا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہو، سب سے زیادہ قوی تعلق ہو اللہ رب العزت کے ساتھ۔ یہ ہے اس علم کا مرکز، اور اس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کا سبوح اور قدوس ہونا، اس کی تسبیح و تنزیہ، اور اس کا اللہ اکبر محمود اور حمید ہونا، کہ وہ محمود ہے اور حمید ہے، اس کی حمد و ثنا کرنا۔ یہ ہے اس علم کا مقصد کہ انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا تعلق ہو اور عبودیت کا تعلق ہو، کہ
انسان اپنے آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ نیچے لے جائے اور اسے بہت برتر اور بہت اعلیٰ اور بہت ہی بلند تر سمجھے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بہت نیچے جانے کے میں کچھ بھی نہیں، اور اس کے ساتھ محبت کرے، اس کی تسبیح، اس کی تنزیہ، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کے اندر انسان جیے، اس کے اندر انسان رہے، تو یہ اس علم کا اصل محور ہے اور یہ اس کا مرکزہ ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر آنی چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی عطا کی گئی اور پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرا کی آیات تھی۔ اقرا پڑھی، تو قرآن یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے یہ مقروء ہے، پڑھا جاتا ہے، اقرا۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا تو پھر جو آیات نازل ہوئی وہ مدثر کی آیات ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ انذار کا معنی ہوتا ہے کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا ایسے وقت میں جب وہ اس خطرے سے محفوظ ہو سکتا ہے، آنے والے خطرے سے خبردار کرنا، آگاہ کرنا اس وقت جب کہ وہ اپنے آپ کو اس خطرے سے محفوظ کر سکتا ہے اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر اس نے اپنا بچاؤ نہ کیا، لیکن ابھی اس کے پاس وقت ہے کہ اس سے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار کر لے، خبردار کر لے اور اس سے بچنے کا راستہ اختیار کر لے، یہ انذار ہوتا ہے۔ تو لوگ ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو انہیں ڈرا دو کہ تم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ کون سی تباہی ہے سب سے بڑی تباہی؟ اللہ کا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر انسان اللہ سے ٹوٹا ہے اور اللہ کو بھولا ہے اور اللہ سے لا تعلق ہوا ہے تو کیا ہے؟ تباہی ہے، تباہی، بربادی ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت سے جڑا ہے تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اور پھر اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، جن کا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، اللہ رب العزت نیکوکاروں کا ولی ہوتا ہے، ان کا محافظ ہوتا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ رب العزت ان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ ان کو تحفظ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کا بھی عذاب، ولا عذاب الآخرۃ اشد واکبر، آخرت کا عذاب بہت زیادہ سنگین بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ تو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بڑائی کا استحضار کر کے انسان اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دے، اس کی عبادت میں لگا دے، اس کی بندگی میں لگا دے، اس کی اطاعت اور وفاداری اور فرما برداری کے اندر لگا دے، اس کی غلامی میں لگا دے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے اللہ اکبر مخصوص کر دے، مخلص، اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر دے کہ میں اسی کا ہوں، اور اللہ اکبر، اور اپنے آپ کو اس کے لیے ایسے بنا دے کہ میری زندگی کے اندر صرف وہی ہے، میں اس کو چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے اور مجھے اپنا بنا لے، اور میں اس کی طرف اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے قریب چلا جاؤں اور وہ مجھے اپنا مقرب، والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ ہیں جن کو ہم اپنے قریب کر لیا، آگے بڑھتے 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 اللہ نے اپنا قریب کر لیا ان کو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اصل مقصود ہے اس علم کا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت کوشش کرنی چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سب سے بڑا حاصل ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جن لوگوں کو
یہ خزانہ مل جاتا ہے، یقین جانیے کہ پھر ان لوگوں کے سامنے یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے، یا شاید کسی اور بزرگ کا نام لیتے تھے، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو سلطان سلیم جو ہے یہ جو ایران، خراسان اور افغانستان کا علاقہ ہے، اس کا اس علاقے کے اندر حکومت تھی۔ تو کوئی بزرگ تھے، تو ان کے بارے میں اس تک یہ بات پہنچی کہ یہ اپنے مرید اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنا حلقہ ارادت جو ہے یہ اس کو منظم کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ سے تخت اور حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اس نے اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے اور پوچھ گچھ کے لیے ان کے پاس بھی لوگ آ گئے، جیسے ہوتے ہیں خفیہ والے لوگ، تو جائزہ لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کو بھی بھنک پڑ گئی کہ اس طرح کی صورتحال ہے، تو انہوں نے اس صورتحال کے اندر اپنی جو کیفیت تھی اس کا اظہار کیا، اور وہ شاعر نے فارسی کے شعروں میں اسے محفوظ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود حفظ ملک سنجرم۔ سنجر کا ملک یعنی سنجر سلطان سلیم اور سنجر کی بادشاہی، یہ ایران کا علاقہ، افغانستان کا، یہ ترکستان کا، یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے ماتحت تھا۔ تو چو چتر سنجری، چتر کس کو کہتے ہیں؟ چھتری کو، چھتری کو کہتے ہیں چتر۔ بادشاہ بیٹھتے تھے، اوپر بڑا خیمہ لگا ہوتا تھا اور اس کے نیچے دربار لگاتے تھے۔ تو چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، کہتے ہیں کہ میرے نصیب اس طرح کالے ہو جائیں جس طرح یہ اس کی کالی چھتری ہے۔ در دل اگر بود حوث ملک سنجرم، اگر میرے دل میں تیرے ملک کی ہوس اور اس کی چاہت ہو تو میں بد نصیب اور سیاہ بخت ہو جاؤں۔ چو چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود حوث ملک سنجرم۔ اور پھر انہوں نے کہا زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ بات اصل میں یہ ہے، زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، آدھی رات کو اٹھ کے جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا اور اس سے راز و نیاز ہوتا ہے، اور وہ جو بادشاہی ہے وہ رات کی بادشاہی کہ میں اللہ کے ساتھ آن کال ہوتا ہوں، اس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کون ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے چاہے میں اس کو عطا کر دوں۔ وہ دے رہا ہوتا ہے اور میں لے رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو بادشاہی ہے، زانگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم شب، یہ آدھی رات کی بادشاہی کا جب سے تجربہ ہوا ہے اور جب سے یہ دولت ملی ہے، مم ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، آدھی دنیا کی بادشاہی میں ایک جو کے ساتھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جو دے کے یہ میں خرید لوں، میرے ہاں ایک جو جتنی بھی اس کی قیمت نہیں، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اس کو۔ یہ ایسی دولت ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواج منہم۔ یہ وسائل اکٹھے کر کے ہم ان وسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان وسائل سے بے نیاز ہو کر ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارے وسائل لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کہیں گے مجھے ضرورت نہیں۔ اور وہی بات جو میں کل آپ کو بتانے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جامع مسجد دمشق میں جامع اموی کے اندر استاد جو ہے وہ سبق سے فارغ ہوئے تھے، اور طالب علم جو سبق کے بعد بیٹھے استاد کو دبانے لگتے ہیں، پاؤں دبانے لگتے ہیں،
سر دبانے لگتے ہیں، خدمت کرنے کے لیے وہ سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور استاد صاحب نے نا پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ٹانگ دبا رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی پنڈلی دبا رہا ہے اور کوئی کندھ دبا رہا ہے۔ تو جو شہر کا حاکم تھا اس وقت، یہ محمد علی پاشا اور ابراہیم پاشا، مصر اور شام کے اوپر بھی ان کی حکومت، ترکی تھے یہ، تو وہ جو شہر کا گورنر تھا وہ مسجد میں آ گیا ان سے ملنے کے لیے، اور وہ پتہ چل گیا کہ جی گورنر صاحب جو ہیں وہ مسجد میں آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ لاؤ لشکر بھی ہوتا ہے، پروٹوکول والے بھی ہوتے ہیں۔ تو طلباء میں تھوڑی سی ہلچل مچ گئی، لیکن وہ جو شیخ تھا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، اسی طرح پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں اور ویسے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو وہ گورنر آیا، اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا، وہ اسی طرح ہی پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے۔ گورنر نے سلام کیا اور خیر خیریت پوچھی، مدرسے کا حال احوال پوچھا، انہوں نے بتایا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، بس ٹھیک ہے سارے سلسلے۔ تو کہنے لگا کہ حکم فرمائیں، ہم آپ کے لیے کوئی گرانٹ جو ہے وہ لکھ دیں یا کوئی اور جو ہے عطیہ دے دیں۔ تو کہتا ہے جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ آپ کو راضی رکھے، خوش رکھے۔ یہ استغنا جو ہے یہ اصل چیز ہے، یہ اس علم کے ساتھ آتی ہے۔ دنیا کا علم انسان کو بھوکا بناتا ہے اور یہ علم انسان کو مستغنی کرتا ہے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ صلاح اول ہذہ الامہ بالزہادۃ والیقین، اس امت کے پہلے طبقے کی جو اصلاح ہوئی تھی وہ سدھرے اور سنورے تھے۔ کس چیز کے ساتھ سدھرے تھے؟ دو چیزیں، بالزہادۃ والیقین، زہد اور یقین، علم کا یقین اور دنیا کا زہد۔ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور پچھلے لوگوں کی تباہی جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ بالبخل والعمل، جو ہے چھوڑنا نہیں، عہدہ نہیں چھوڑنا، صدر مدرسی نہیں چھوڑنی، مدرسہ نہیں چھوڑنا، امامت نہیں چھوڑنی، جو منصب ہے وہ نہیں چھوڑنا، پیسہ نہیں دینا، قربانی دینے کا جذبہ ہی نہیں، ہر چیز بخل اور العمل۔ دنیا کے اندر لمبی امیدیں، لمبے پلان، لمبے منصوبے، یہ تباہی ہے، اور زہد اور یقین یہ سلامتی اور نجات ہے۔ تو یہ علم یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ آج ان چیزوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسائل کا حل یہاں ہے، ہم وسائل میں سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اختیار کر لیجئے، یہ چیز اختیار کر لیجئے۔ جو چیز مفقود ہے اور وہ اصل مطلوب ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔